کیا ناگالینڈ میں سیانوں کی کمی تھی ہندوستان میں آپ کے خیال میں، جہاں پر اندرا گاندھی، جواہر لال نہرو، اٹل بہاری واجپئی، بڑے بڑے زعماء ان کے گزرے ہیں، تو کیوں ناگالینڈ میں وہ وائلنس نہیں خطر کم پائے ہیں 70 سالوں میں؟ ادھر تو جمہوریت بھی ہے، بقول ان کے والے وہ الیکٹورل مس مینجمنٹ بھی نہیں ہے، بڑی خالص جمہوریت ہے۔ اس خالص جمہوریت میں منی پور میں کیوں لوگ مارے جا رہے ہیں؟ چھتیس گڑھ میں کیوں مارے جا رہے ہیں؟ سپریٹسٹ موومنٹ میں خالستان میں کیا ہوا؟ کشمیر، چلے کشمیر پہ تو ہمارا دعویٰ ہے، باقیوں پہ تو ہمارا دعویٰ نہیں ہے، ڈسپیوٹڈ ہے وہ۔ کیا کیا انہوں نے؟ کون سا رویہ اختیار کیا انہوں نے؟ کون سی بات چیت کس انداز میں کی؟ کیا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بات چیت نہیں ہونی؟ ضرور کریں، جس کو شوق ہے وہ ضرور کرے، لیکن پہلے تعین کریں کہ ان میں فریق کون ہیں اور کتنے ہیں۔ جب ان کا آپ کو پتہ لگ جائے، پھر یہ فیصلہ کریں کہ آپ کیا چاہتے ہیں، کون سا فریق جیتے۔ یہ بھی تو آخر فیصلہ ہم نے کرنا ہوگا نا۔ میں چاہتا ہوں BLA جیتے، پاکستان جیتے، کون جیتے؟ جب میں یہ فیصلہ کر لوں گا کہ میں جیتنے والے فریق کے ساتھ ہوں، پھر میں تجاویز بھی وہ والی دوں گا جو اس کے مفاد کی ہیں۔ ہم سے تو ابھی تک یہی فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ ہم ہیں کس فریق کے ساتھ۔ ہم تو تماشبینوں کی طرح دیکھ رہے ہیں اس کو۔ وی آر میئر اسپیکٹیٹرس۔ ہم میں سے کوئی یہ فیل نہیں کر رہا کہ یہ میرے وجود کو کے حصے کو کاٹنا چاہ رہا ہے۔ اگر میں آپ کے ایک چھوٹی سی ناخن کے حصے کو بھی آپ سے کاٹنا چاہوں نا، تو آپ تکلیف اور درد کا احساس بہت مختلف ہوگا۔ یہاں پورے ملک کے وجود کو کاٹنے کی بات ہو رہی، مجال ہے مطلب جو ہمیں کان پہ ہماری جو بھی رہی ہے۔ ہم سارے جو ہے نا، جیسے کوئی نیٹ فلکس کی سیریز دیکھ رہے ہیں، جیسے کوئی فلم دیکھ رہے ہیں، کوئی ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، خبر آ گئی نہیں آئی نہیں ہے، TTP کیا کر رہی ہے، وزیرستان میں کیا ہو رہا ہے، میں اسلام آباد میں بیٹھ کے یا کوئی لاہور میں بیٹھ کے یا کوئی کراچی میں بیٹھ کے جیسے کوئی ٹک ٹاک پہ کسی نے کوئی چیز آگے بھیج دی ہے۔ وی آر ڈسکنیکٹڈ ایز اے سٹیزن۔ دس از پارٹ آف دا پرابلم۔ یہ جب ہم کنیکشن میں آ جائیں گے، ہمیں پھر ریاست کے کردار کی بھی سمجھ آنی شروع ہو جائے گی، فوج کے کردار کی بھی سمجھ آنی شروع ہو جائے گی، انٹیلیجنس کے کردار کی بھی سمجھ آنی شروع ہو جائے گی۔ وہ فالو کرے گا۔ انہوں نے میرے نزدیک ابھی تک بات چیت دیکھو، وہ خود کو حملہ آور بنا رہے ہیں۔ آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کو TTP کے پاس کیوں نہیں بھیجتے ہیں بات چیت کے لیے؟ ویسے ہی اگر اس پیرائے میں دیکھا جائے، ایک لوگ اس حد تک ریڈیکلائز ہو چکے ہیں کہ وہ نیشنلزم کی بنیاد پر خود کو حملہ آور بنا رہے ہیں۔ تو ریلیجس اس میں مولانا تقی عثمانی صاحب کو بھیج دیں، جماعت اسلامی کو بھیج دیں TTP کے پاس، کیوں نہیں ہو رہی؟ آپ کو دوسرے فریق کو سمجھنا پڑے گا کہ وہ کس سطح پہ کھڑا ہے، اور جب آپ اس کو سمجھ آ جائے گی، پھر آپ یا کچھ اور کر رہا ہے۔ یہ پبلک اوپینین مس لیڈ ہوگی جب تک آپ اس کی وضاحت اور اس کی حقیقت پہ گفتگو نہ کریں۔ یہ میرا قمر صاحب، قمر میں سر بڑا تاریخی آپ نے پورا حوالہ دیا ہے کہ LLP کی تحریک کا۔ جب دوسری عالمی جنگ ختم ہوئی تو برطانیہ نے اس علاقے کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور باقی کالونی سے چھوڑی، تو آپ نے یہ بھی کہا کہ ہم اصل جو پیچھے ہے اس کا نام خواب میں بھی لیتے ہوئے بڑبڑاتے ہوئے بھی کرتے ہیں۔ ہم ہر چیز کو اپنے جو بنیادی دشمن ہے جو ہمارے ساتھ ہی علیحدہ ہوا تھا اس کو تو ڈال دیتے ہیں انڈیا کو۔ ہم یہ کیوں نہیں تصدیق کر رہی کہ آپ کہ ہمارے ریجن کا اور خاص طور پر بلوچستان کے جو منرلس ہیں باقی چیزیں ہیں، وہ جو انکمپلیٹ ایجنڈا تھا ان علاقوں کے مسائل کے اوپر قبضے کا، جو کہ دوسری عالمی جنگ کے اوپر رک گیا، اس میں یہ ساری فورسز جو حملہ آور تھی، جس میں برطانیہ بھی تھا، جس میں امریکہ بھی تھا، یہ ساری چیزیں ہم ان کا ڈائریکٹلی نام کیوں نہیں لیتے؟ اگر ہے کیوں ہم ان چیزوں کی طرف الجھا کے پھر اپنے لوگوں کو سارا کرتے ہیں؟ چھوٹا چھوٹا ایشو آتا ہے، مسنگ پرسن کا ایشو آتا ہے، اور ہمارا پورا اس وقت جتنا بھی آپ کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر میں دیکھ رہا ہوں کہ ماران کے مسنگ پرسن کے ایشو کے اوپر بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ وہاں پہ بھی
تفسیریں یہ کی جاتی ہیں کہ جیسے آپ کو سوشلسٹ کی کوئی تحریک تھی وہ چلائی جا رہی تھی، لیفٹ کا پروپیگنڈا چل رہا تھا، اس کو کیا جا رہا تھا. اصل آپ ڈیسائیڈ کریں کہ اس کے پیچھے کون ہے، امریکہ ہے، رشیا کون ہے؟ بہت شکریہ. دیکھیں، میں اپنی زندگی میں کانسپریسی تھیوریز کا قائل نہیں. میری زندگی میں میرے اوپینینز کو میں امپیریکل ایویڈنس بیسڈ رکھ کے بات کرنا چاہتا ہوں ہمیشہ. میری کوشش ہے، اس میں کامیاب ہوتا ہوں ناکام ہوتا ہوں وہ ایک علیحدہ بات ہے. میرا آؤٹ لک جو گلوبل آؤٹ لک ہے اس میں اس ریجن میں دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ یہ ریجن چھوڑ چکا ہے. چھوڑ کے جا نہیں رہے، چھوڑ چکا ہے، جا چکا ہے. کیوں جا چکا ہے؟ 2002 کے بعد وار آن ٹیرر جب انیشیٹ ہوئی، ہم یہ تسلیم کرنے کو کیوں تیار نہیں ہیں کہ امریکہ کو خدا کی نمائندگی نہیں کر رہا، وہ ایک ایڈوانسڈ انسانوں کا ایک معاشرہ اور ایک ترقی یافتہ سٹرکچر ہے جس میں غلطی کرنے کی بہت بڑی گنجائش موجود ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ انفیلیبل ہیں اور مبرہ ہیں غلطی سے، ایسا تو نہیں ہے. انہوں نے جو 20 سال 2 دہائیاں یہ وار آف تھیٹرز عراق میں کریٹ کی، افغانستان میں کریٹ کی، سیریا میں کریٹ کی، یمن کی طرف گئے، ریئلائزیشن یہ آئی کہ جو چین تھا وہ 9th اکانومی تھی ایئر 2000 میں ورلڈ میں. اینڈ بائی دا ٹائم دے ڈیسائیڈیڈ ٹو اینڈ دا وار، the Chinese dragon was the second largest economy of the world, and according to some estimates it was already number 1. انہوں نے تمام نے سوچا کہ وہ بدبختو، تم ڈرونز بنا رہے تھے، تم بندے مروا رہے تھے، ڈریگن ایئرپورٹس بنا رہا تھا، انفراسٹرکچرز بنا رہا تھا، اور وہ اب اس سطح پہ پہنچ گیا ہے کہ اس طالب کا مقابلہ اور اس داعش کا مقابلہ، یہ کیا ایشو کیا ہے؟ ہمارا ایشو ہے، ہمارا مسئلہ تو یہ ہے. تو انہوں نے چادر وادر لپیٹی. دے ڈڈ ناٹ لوز دا وار، دے لاس دا انٹرسٹ، اور وہ چلے گئے. اور حضرت ٹرمپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ میری اس گفتگو کو جواز فراہم کر رہے ہیں، سپورٹ کر رہے ہیں جو کچھ میں کہہ رہا ہوں. اور جو فوکس ہے وہ چائنا کنٹینمنٹ پہ آ گیا ہم لوگوں کا. ٹریڈ وار انیشیٹ ہو گئی ہے، یہ جنگ شروع ہو گئی ہے. وہ دنیا کو میرے منرلز یا میرے خطے کے پیچھے امریکہ کی لڑائی بلوچستان یا پاکستان اس ایکویشن میں مڈ لیول پہ بھی شاید کہیں نہیں آتا ہے. اس نے 1.5 ارب کے جو چائنیز، جس نے ایک ایکو چیمبر کریٹ کر لیا ہے آف گلوبل سپلائی چین، وہ والمارٹ سے لے کر لیتھیم کی بیٹری سے لے کر ای وی سے لے کر پوری دنیا پہ چھا گیا ہے. اس کے لیے وہ دشمن ہے یا میں دشمن ہوں؟ اور اس فوکس میں یہاں پر جب وہ چلا گیا تو یہ جنگ اور زیادہ بڑھ گئی. جب وہ یہاں تھا تو پھر کیوں اتنی جنگ نہیں تھی؟ یہ مجھے ویسے ہی سلطان رائی والا میرا ماحول ہے یا موڈ ہے نا، مجھے چھوٹا دشمن کا مزہ ہی نہیں آتا. آپ دیکھیں نا کرکٹ میچ، آپ کہتے ہیں انڈیا سے نہیں ہارنا، یہ ایک نفسیاتی ایشو ہے. آسٹریلیا سے ہار جائے خیر ہے. تو میں شاید ہندوستان کا یہ تسلیم کرنے کے لیے نفسیاتی طور پہ تیار نہیں ہوں کہ یہ مجھے پنچ کر سکتا ہے، تکلیف پہنچا سکتا ہے. یہ اور بڑی طاقت ہے، میری نظر میں نہیں ہے. میری نظر میں ہندوستان اور ہندوستان ہے. یہ میں وضاحت کے ساتھ کہتا ہوں. ان ملیٹنٹس کو کیوں جعفر ایکسپریس میں یونائٹڈ اسٹیٹس، یو کے، ای یو، چائنا، رشیا، جاپان، آسٹریلیا، دنیا نے اس کی کنڈمنیشن کی ادر دین انڈیا. صرف ہندوستان نے نہیں کی. تو ہمیں کیوں بڑے چودھریوں کو ان کے پیچھے کھڑا کروانے پہ تلے ہوئے؟ وہ ایک بہت ہی لوز ملیشیا ہے. اگر میں یہ سمجھوں یا کہوں یا واقعتاً ایسے ہو جائے کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت اس کے پیچھے کھڑی ہو جائے تو میرے لیے کتنا بڑا مسئلہ ہوگا.
یا دنیا کی بڑی طاقتیں اس کے پیچھے کھڑی ہو جائیں پھر کتنا بڑا مسئلہ ہوگا. یہ میرے خیال میں ہمیں جو ہے نا مختلف اسٹریٹجک پہلوؤں سے سوچنا چاہیے. ایسا نہیں ہے، اور ایسے کرنے سے ہم اپنے مسائل بڑھا دیتے ہیں. انڈیا را میں اس کا ڈیڈیکیٹڈ ڈیسک ہے، وہ اس پہ پیسے لگاتا ہے، وہ اس پہ یہ کنفیوژنز کریٹ کرنے یہ بھی کرے گا بعض اوقات. خود نریندر مودی کل میں ٹک ٹاک پہ دیکھ رہا تھا کہ جے ڈی وینس کے بچوں کو بہلا پھسلا رہے ہیں پی ایم ہاؤس میں. مجھے کہتے ہیں چڑھ جا امریکہ پہ، مجھے امریکہ پہ چڑھا رہا ہے، مجھے یورپ پہ چڑھا رہا ہے، اور خود لگا ہوا ہے. So we need to be very clear کہ اسٹریٹجکلی کون سی چیزیں ہماری ایڈوانٹیج میں اور کون سی چیزیں ہماری ڈس ایڈوانٹیج میں. We have to be very careful. نیریٹو کے حوالے سے یہ جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ صرف پنجابی مر رہے ہیں، صرف پنجابی مر رہے ہیں، یہ پاکستانی مر رہے ہیں، یہ ہمیں سمجھنا ہوگا. اس پہ ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرنی ہوگی. ہم بطور فریق کیا ایک فریق ہیں؟ کیا میں اور تم ریاست پاکستان کے والی ہیں؟ یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہوگا. یا یہ میرا اکیلا مسئلہ ہے، یا ادھر کسی بریگیڈیئر کا مسئلہ ہے، یا ڈی آئی جی پولیس کا مسئلہ ہے، یا چیف منسٹر کا مسئلہ ہے. وی ہیو ٹو ڈیسائڈ دس. اور جتنی پارٹیسپیشن بڑھے گی، سوسائٹی کی پارٹیسپیشن بڑھے گی، اللہ کے فضل سے اس کو آپ مینج بھی کر لیں گے، کنٹرول بھی کر لیں گے. رفیق صاحب آپ بات کریں. میرا تعلق ہے اسپورٹس سے. کہاں سے؟ اسپورٹس سے. آپ نے اپنے دور میں 2 تقریریں کی ہیں، ایک محسن نقوی صاحب کی، ایک طارق مفتی صاحب. ایک طارق مسعودی صاحب. ٹھیک ہے. میں نے جہاں تک پڑھا ہے، جہاں تک میں لوگوں سے ملتا ہوں، میری اطلاع کے مطابق یا میری ریزن کے مطابق آپ کے پاس اختیارات جو ہیں، نگران کے پاس جو اختیارات ہوتے ہیں اور روزمرہ کے معاملات ہیں، یہ ایمرجنسی ہے. آپ نے کس اختیارات کے تحت تھوڑی وضاحت کر دی کیونکہ کنفیوژن پھیلی ہو، کس اختیارات کے تحت ان کی تقریریں ہیں؟ بہت شکریہ. دیکھیں، ایک تو اختیارات کے حوالے سے ہمارے بہت وہ سوالات اس پہ اٹھائے جاتے تھے. ایون جب میں یو این سیکیورٹی کاؤنسل گیا، انہوں نے کہا یہ کس منٹ یہ کانسٹیٹیوشن میں ایون ہمارے آنے سے پہلے ایک اسپیشل پاورس کی لیجسلیشن ہوئی، کیونکہ پریزیوم یہ کیا جا رہا تھا کہ شاید یہ کچھ عرصے کے لیے زیادہ رہے. تو یہ اختیار قانونی ہمارے پاس تھا. اور محسن نقوی صاحب یا طارق صاحب کو تو خیر ہم نے نامینیٹ کیا، تو محسن کو تو الیکٹ کیا گیا تھا باڈی نے. وہ ہیں میں نے ایز اے ممبر نام بھیجا تھا، نام بھیجا تو میں نے کوئی ووٹ تو نہیں کاسٹ کیا تھا. ان ووٹوں نے اس کو کاسٹ کیا، اس کو چیئرمین بنا دیا، ووٹ سے اس کو باہر نکال دے. لیکن طارق صاحب میرا دوست ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے لوگوں کو فیڈریشن میں جہاں جہاں آٹونومس باڈیز ہوتی ہیں، اگر ان کی ریپرزنٹیشن آئے گی، زیادہ فیڈرل کی جو انٹیگریشن کا پروسیس ہے وہ بڑھے گا. لوگوں کو موقع ملے گا، انٹریکشن ہوگا، ملاپ ہوگا. تو ایسے مواقع ضرور دینے چاہیے. اگر لاہور کا وزیر اعظم ہوتا اس نے آپ کا نام دے دینا تھا. میں کوئٹہ کا وزیر اعظم تھا، میں نے طارق مفتی کا دے دیا. یہ علاقے کی نسبت سے ہوئے اور کوئی چیز اس میں ایسی نہیں ہے. باقی مجھے اس میں کوئی اتنی زیادہ امپورٹنس بھی نظر نہیں ہے. تھینک یو صاحب. ایک بس افضال صاحب ایک آخری ون لائن. آپ نے ماشاءاللہ پورا احاطہ کیا ہسٹری کا بھی، پورے پاکستان کا بھی. اس ٹائم پنجاب پاکستان کے 2 صوبوں میں کے پی کے میں اور بلوچستان میں صورتحال خراب ہے. آپ صرف مختصر بتا دیں کہ اس ساری سچویشن کا حل کیا ہے آپ ہی نے؟ قہاری ہو، غفاری ہو، قدوسی ہو، جبروت، یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. دیکھیے یہ انگریڈینٹس ہوتے ہیں. جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ سوسائٹی کا ایک پیسفل آرڈر، یہ ایونچولی آپ کا ڈیزائر ہے، گول پوسٹ ہے، آپ یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس ٹولز کیا ہونے چاہیے؟ پراپر یا اپروپریٹ اپلیکیشن آف فورس از ون. اکنامک ایکٹیویٹی کو ٹریگر کرانا، اس کی سسٹینیبل انداز میں اس کو پروگریس کرانا از 2. سوسائٹی میں کامنالٹیز لانا.
آپ کی کلچرل کامنالٹی ہو سکتی ہے, آپ کی فیتھ کی کامنالٹی ہو سکتی ہے. یورپ ایز اے کانٹیننٹ ٹک 2000 years, 2 millennia to bring Christianity as part of their identity. Now Europe is Christian after 2000 years. So یہ جو ایک سوشل اور پولیٹیکل ایکسپیریمنٹ ہے, it takes time. جو ایشیا میں ٹرانزیشنل ڈیموکریسیز ہیں, نیشن اسٹیٹ بلڈنگ پروجیکٹ ہے, وہ انفارچونیٹلی ایک کانشیس ایفرٹ کی طرح نہیں ہوا, بلکہ نی جرک رسپانس ہے. وحدت کالونی اس لاہور میں آج بھی میں دیکھتا ہوں, یہ کیا تھی؟ وحدت کالونی کا اگر آئیڈیا دیکھا جائے آج بھی مجھے بڑا انسپائر کرتا ہے کہ یار کوئی لاہور سے آیا ہے, کوئی پشاور سے آیا ہے, کوئی کوئٹہ سے آیا ہے, کوئی بنگال سے آیا ہے. میری ایک رشتے کی خالہ تھی, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, ان کے والد صاحب یہاں پہ وحدت کالونی لاہور میں تھے, تو انہوں نے اپنی بچی وہیں ایک پنجابی لڑکے کو بیاہ دی, اور ان کے بچے وہیں پلے بڑے, ابھی یہیں پہ رہ بھی رہے. یہ وہ سوشل انٹیگریشن تھی. اگر 60 میں ایک پشتون افسر یا 50s لیٹ 50s میں اپنی بچی پنجابی لڑکی کو بیاہ رہے تھے, اس کا مطلب کتنی ٹالرنس تھی. تو یہ وہ ساری چیزیں اس وقت ہی ہو سکتی ہیں کہ جب آپ سرٹن بیسک پرنسپلز پہ ایگری کر جائیں. ان کی طرح ناراضگی جو ووٹ کی ہے اس کو پنجابی لبریشن آرمی کی طرف نہ لے کے جائیں. یہ ایونٹ نہیں ہے, یہ پروسیس ہے. اور فلورنس واز رولڈ بائی میڈیچیز فار 300 years. 300 سال تک انہوں نے لارنزو میڈیچی جو تھا اس پہ پرنس میکیاولی نے لکھی, اور وہ کرپٹ ترین فیملی تھی اس دور کی. انہوں نے میکیاولی پروڈیوس کیا, انہوں نے لیونارڈو ڈیونچی پروڈیوس کیا. وہ روم میں پوپ کے الیکشن کے لیے جو حرکتیں کرتے تھے نا, تو آپ نے حیران ہونا ہے کہ یار ادھر پھر یہ تشدد کی لہر کیسے نہیں اٹھی. وہ ایسی حرکات ہیں جو یہاں محفل میں زبان پہ نہیں لا سکتا. پھر آج کا جو سیٹلڈ روم ہے وہ کچھ اور ہے. یہ ریسنٹلی 70 75 78 تک یورپ میں, ویسٹرن یورپ میں ڈکٹیٹرشپ تھی, اسپین میں تھی, اور میں کئی ممالک کا نام لے سکتا ہوں آپ کے سامنے یہاں پر. یہ جمہوریت راتوں رات وہاں نہیں اسٹیبلش ہوئی, اور یہ الیکٹورل وائلیشن کے الزامات اور گفتگو ویسٹرن یورپ میں 1976 تک ہو رہے تھے. گوگل کریں کہ اسپین میں ڈکٹیٹرشپ کب ختم ہوئی ہے. تو پاکستان جیسے ملک میں ہمیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہاں پہ ڈائریکٹ ڈکٹیٹرشپ ہے نہیں. لوگ انفلوئنس کی بات کر رہے ہوں گے, مینجمنٹ کی بات کر رہے ہوں گے, ہوگی ہے. اب اس کو ہٹانے کا ایک طریقہ ہے نا. 18 میں بھی تھی, 18 والے 24 والوں کو گالیاں دے رہے ہیں, 24 والے 18 والوں کو گالیاں دے رہے ہیں, ایک دوسرے سے الجھے ہوئے. مسئلے کا جو حل ہے اس کی طرف دونوں گفتگو نہیں کرتے. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. تھینک یو. بہت شکریہ انور. ایک منٹ